الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، خانہ کعبہ سے آئی اس شخص کی ایک ویڈیو نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو رلا کر رکھ دیا۔ حجر اسود کے چومنے کے بعد اس خوش نصیب شخص کی موت ہو گئی، مگر اس کی زندگی کی کہانی جب منظر عام پر آئی تو پوری دنیا کے مسلمانوں کو سوچ میں ڈال گئی۔ آپ بھی پیارے دوستو جب اس شخص کے بارے میں جانیں گے اور یہ ویڈیو کلپ دیکھیں گے تو روتے ہوئے اللہ کے حضور وہی دعا کریں گے جو اس شخص نے اپنی ساری زندگی مانگی۔ پیارے دوستو، آج کی ہماری ویڈیو آپ کی زندگی بدل کر رکھ دے گی، مگر آپ کو ہمارے ساتھ ویڈیو میں آخر تک جڑے رہنا ہے۔ اور آگے بڑھنے سے پہلے ضرور کنفرم کر لیں کہ آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر رکھا ہے، نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے گا۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں اپنی آج کی اس ایمان افروز ویڈیو کو۔ وہ ہر ملنے والے سے صرف ایک ہی درخواست کرتے تھے، آپ میرے لیے دعا کریں، میرا خاتمہ ایمان پر ہو۔ لوگ انہیں خوشحالی، ترقی، صحت اور عہدے کی دعا دیتے تھے، لیکن وہ اسے رک کر فرماتے تھے آپ کی دعا سر آنکھوں پر، لیکن مہربانی فرما کر آپ میرے لیے صرف اتنی دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے عبدالغفور جیسی موت نصیب کر دے۔ ہم حیران ہو کر پوچھتے، سر یہ عبدالغفور کون تھا؟ وہ ہمارا سوال ہنس کر ٹال دیتے۔ عزیز صاحب کو اللہ تعالیٰ نے ہر لحاظ سے نواز رکھا تھا، وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے۔ سن 1970 کی دہائی میں ہارورڈ یونیورسٹی سے بزنس کی ڈگری لے کر آئے تھے۔ وہ صاحب علم بھی تھے، کتابوں کے ڈھیر پر سوتے اور کتابوں کے کمبل میں جاگتے تھے۔ دنیا میں جو بھی اچھی کتاب شائع ہوتی وہ عزیز صاحب تک ضرور پہنچایا کرتی تھی۔ عزیز صاحب اسے کھگول کر پی جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں صحت کی نعمت سے بھی نواز رکھا تھا۔ وہ اب 72 سال کی عمر میں 22 سال کے جوانوں کا جسم لے کر پھرتے تھے۔ انہیں زندگی میں کبھی سر درد تک نہیں ہوا تھا۔ وہ پیدائشی امیر بھی تھے، والد صاحب زمیندار بھی تھے اور صنعتکار بھی۔ وہ فلور ملوں کے مالک تھے۔ وہ اپنے گیہوں بیچ کر پیس کر بیچتے تھے، اب کروڑوں روپے کماتے تھے۔ والدین کی اکیلی اولاد تھے، چنانچہ خاندان کا تمام مال و دولت اور سارا اثاثہ انہیں منتقل ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں سعادت مند اور پڑھی لکھی اولاد سے بھی نواز رکھا تھا۔ چنانچہ وہ ہر لحاظ سے ایک شاندار زندگی گزار رہے تھے، لیکن وہ اس کے باوجود ہر وقت خود بھی عبدالغفور جیسی موت کی دعا کرتے اور دوسروں سے بھی یہی ریکویسٹ کرتے۔ ہم وجہ پوچھتے تو وہ فرمایا کرتے، عبدالغفور مجھے سیدھا اور صحیح راستہ دکھا گیا، اللہ تعالیٰ اسے کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، اور وہ اس کے بعد خاموش ہو جاتے تھے۔ یہ پچھلے سال کا حج تھا، مجھے انہوں نے بلایا، بڑے پیار سے ملے اور فرمایا میں حج پر جا رہا ہوں اور شاید میں وہاں سے واپس نہ لوٹ سکوں، بس بیٹا میں نے آپ سے صرف ایک ریکویسٹ کرنی تھی، میں آپ کو جب بھی یاد آؤں آپ میری اولاد کے لیے ایمان پر خاتمے کی دعا کر دینا۔ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا اور عرض کیا، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ وہاں سے واپس نہیں آئیں گے، اور دوسرا آپ اس بار اپنی بجائے اپنی اولاد کے لیے کیوں دعا کروا رہے ہیں؟ وہ ہنس کر بولے، آپ مجھ سے ہمیشہ عبدالغفور کی کہانی سننا چاہتے تھے، میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ کہانی بتانے اور سنانے کا وقت آن پہنچا ہے۔ آپ عبدالغفور کی داستان سنیے، آپ کو میری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ وہ رکے اور پھر آہستہ آواز میں بولے، عبدالغفور ہماری لاہور کی میل میں ملازم تھا۔ وہ بلا کا کام چور، سست اور دھوکے باز تھا۔ وہ میل کے گیہوں اور آٹا چوری کر کے بھی بیچ دیتا، کام میں بھی سستی کرتا تھا، اور وہ جی بھر کے نکھٹو بھی تھا۔ ہم نے کئی بار اسے نکالنے کا فیصلہ کیا، لیکن پھر میں اپنے والد کی وجہ سے رک جاتا تھا۔ میرے والد نے نصیحت کی تھی کہ میرے بعد کسی ملازم کو، کسی کام کرنے والے کو نوکری سے نہیں نکالنا۔ عبدالغفور مجھے والد کی طرف سے ورثے میں ملا تھا، چنانچہ میں اسے برداشت کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ عبدالغفور کو زندگی میں کسی نے کبھی نماز پڑھتے نہیں دیکھا، نہ ہی کوئی نیکی کا کام کرتے۔ وہ دبا کر سگریٹ پیتا، چرس بھی، اور پوری زندگی مقروض بھی رہا تھا۔ ہم ہر سال اپنی ایک ملازم کو حج پر بھیجتے تھے۔ ہم اس ملازم کے تعین کے لیے قرعہ اندازی کرتے۔ ہم نے ایک سال قرعہ اندازی کی، عبدالغفور کا نام نکل آیا۔ ہم نے اسے حج کی پیشکش کی، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ لوگوں نے اسے بہت سمجھایا، لیکن وہ نہیں مانا۔ چنانچہ ہم نے دوسرے ملازم کو بھجوا دیا۔
اگلے سال پھر اس کا نام نکل آیا۔ عبد الغفور نے اس سال بھی انکار کر دیا۔ ہم نے دوبارہ قرعہ اندازی کی، دوسری بار پھر اسی کا نام آیا۔ ہم نے تیسری قرعہ اندازی کی، پھر عبد الغفور کا نام آ گیا۔ ہم نے تجربے کے لیے چوتھی مرتبہ عبد الغفور کی پرچی نہ ڈالی، اس کی جگہ خالی پرچی ڈال دی۔ چوتھی مرتبہ خالی پرچی نکالی، وہ بالکل خالی تھی۔ گویا اللہ تعالیٰ ہر صورت عبد الغفور کو حج کرانا چاہتا تھا، لیکن وہ نہیں مان رہا تھا۔ ہم نے اس پر بہت زور دیا، مگر اس کا کہنا تھا کہ مجھے تو نماز نہیں آتی، میں حج کر کے کیا کروں گا۔ میں نے آخر میں اس کے ساتھ سودا کیا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم حج پر چلے جاؤ، میں تمہیں پورے سال کی تنخواہ ایڈوانس دیتا ہوں۔ وہ لالچ میں آ گیا۔ میں نے مولوی صاحب کا بندوبست کیا۔ مولوی صاحب نے اسے نماز اور حج کا طریقہ سکھایا، دعائیں اور آیتیں یاد کرائی، اور ہم نے اسے حج پر روانہ کر دیا۔ عبد الغفور حج پر گیا، طواف الوداع کیا، عشاء کی آخری نماز پڑھی، سجدے میں گیا اور سجدے میں ہی انتقال کر گیا۔ مرنے کے بعد دیر تک سجدے میں پڑا رہا۔ ساتھیوں میں سے کسی نے ہلایا تو پتہ چلا کہ عبد الغفور انتقال کر چکا ہے۔ اب اللہ کے فیصلے دیکھیے، اس رات امام کعبہ کا انتقال ہو گیا۔ اگلی صبح امام کعبہ کا جنازہ تھا۔ عبد الغفور کی میت بھی امام کعبہ کے ساتھ حجر اسود کے سامنے رکھ دی گئی اور لاکھوں حاجیوں نے اس کا نماز جنازہ پڑھا۔ ہمیں اطلاع دی گئی، ہمیں لاش کے بارے میں پوچھا گیا۔ ہم نے اس کی بیگم سے پوچھا، اس کی بیگم کا کہنا تھا اللہ تعالیٰ نے اگر اسے خانہ کعبہ بلایا ہے تو پھر اس کی تدفین بھی مکہ میں ہی کر دی جائے۔ ہم نے اس کی تدفین کی اجازت دے دی اور یوں وہ مکہ مکرمہ میں دفن کر دیا گیا۔ میں اس کے نصیب پر حیران رہ گیا۔ میں اس کی بیگم کے پاس گیا اور اس سے عبد الغفور کی خوش بختی کی وجہ پوچھی۔ بیگم نے ایک عجیب بات بتائی۔ اس کا کہنا تھا کہ میرے شوہر میں کوئی خوبی نہیں تھی، اس نے زندگی میں کبھی کوئی نیکی نہیں کی۔ میں خود حیران تھی اللہ تعالیٰ نے اسے کس نیکی کا صلہ دیا۔ میں کئی دن سوچتی رہی کہ اچانک مجھے اس کی ایک عادت یاد آئی۔ ہمارے محلے میں خوبصورت بیوہ ہے، وہ جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی۔ محلے کے تمام لوفر اس پر بری نظر ڈالتے تھے۔ اس کی 2 چھوٹی بیٹیاں تھیں۔ مکان اس کا مرحوم شوہر دے کر گیا تھا۔ گھر کے اخراجات اس کے دیور نے اٹھا لیے تھے، لیکن مہنگائی میں اس کا گزارا نہیں ہوتا تھا۔ وہ اپنی بیٹیوں کو پڑھانا چاہتی تھی، وہ اس لیے دوسروں کے گھروں میں کام کرنے جاتی تھی، لیکن وہ جہاں جاتی لوگ اسے وہاں کی عزت پر اس کی ہاتھ ڈالتے تھے، چنانچہ وہ کام چھوڑنے پر مجبور ہو جاتی تھی۔ میرے شوہر کو پتہ چلا تو وہ اس کی ڈھال بن گیا۔ اس نے اسے اپنی بہن بنا لیا۔ اس نے اپنی منہ بیلی بہن کو گھر بٹھایا، اس کے دونوں بیٹیوں کو اسکول ایڈمٹ کروایا۔ وہ لوگوں سے قرض لے کر آپ کی فیکٹری سے چوری کر کے ان بچوں کو تعلیم دلاتا۔ وہ ہفتے 10 دن بعد اپنی منہ بولی بہن کے گھر راشن بھی دے کر آتا تھا، لیکن اس نے راشن دیتے وقت یا بچوں کی یونیفارم، کتابیں اور فیس دیتے ہوئے کبھی ان کے گھر کی دہلیز پار نہیں کی تھی۔ وہ یہ تمام چیزیں بڑی سی ٹوکری میں رکھتا اور وہ ٹوکری بیوہ کی دہلیز پر رکھ کر آتا، دروازے پر دستک دیتا اور کہتا مریم بہن میں نے سامان باہر رکھ دیا ہے، آپ اٹھا لیں، اور مریم وہ سامان اٹھاتے وقت ہمیشہ کہتی جا میرے بھائی، اللہ تعالیٰ تمہارا خاتمہ ایمان پر کرے۔ ہمیں یہ دعا عجیب لگتی تھی، لیکن ہم چپ رہتے تھے۔ آپ نے اسے پچھلے سال حج پر جانے کی کوشش کی، لیکن اس نے یہ سوچ کر انکار کر دیا کہ اگر وہ سعودی عرب چلا گیا تو مریم بہن خود کو بے آسرا محسوس کرے گی، اور وہ اس بار بھی نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن آپ نے اسے پورے سال کی اضافی تنخواہ دے دی۔ عبد الغفور نے وہ ساری رقم مریم بہن کو دے دی اور وہ حج پر چلا گیا۔ اس وقت وہ پورا ہو چکا تھا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے زبردستی مکہ بلوایا۔ مریم بہن کی دعا قبول ہوئی اور میرا شوہر ایمان کی عظیم حالت میں اللہ تعالیٰ کے پاس چلا گیا۔ آپ حیران ہوں گے، مریم بہن نے جب یہ خبر سنی تو اس کے منہ سے بے اختیار شکر الحمدللہ نکل گیا۔ وہ روئی اور چند لمبے سانس لیے، پھر بولی میں یہ داستان سن کر سکتے میں آ گیا۔ میں اس کے بعد مریم بہن کے گھر گیا اور میں نے عبد الغفور کی طرح اسی طرح خاندان کی ذمہ داری اٹھا لی۔ میں اس دن سے مریم بہن، عبد الغفور کی بیگم اور اپنے تمام دوستوں سے درخواست کرتا رہا ہوں آپ میرے لیے دعا کریں، آپ مجھے عبد الغفور کی موت نصیب کرتے۔ میں خود بھی دن میں سینکڑوں مرتبہ ایمان پر خاتمے کی دعا کرتا ہوں۔ میں نے زندگی میں کبھی حج نہیں کیا۔ میں 15 سال عبد الغفور کی طرح بلاوے کا انتظار کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے بالآخر میری بھی سن لی، چنانچہ مجھے بھی عبد الغفور کی طرح زبردستی طلب کیا جا رہا ہے۔ میں جا رہا ہوں،
مجھے یقین ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے عبد الغفور جیسی موت دے گا۔ وہ رو کے خوشی کے آنسو پوچھے، مجھے سینے سے لگایا اور اپنے بیڈ روم چلے گئے۔ میں دیر تک ان کے ڈرائنگ روم میں حیران پریشان بیٹھا رہا۔ وہ چند دن بعد حج پر تشریف لے گئے، حج کیا، مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اس کے بعد دوبارہ خانہ کعبہ آئے۔ عشاء کی نماز سے پہلے انہوں نے حجر اسود کو بوسہ دیا، روتے ہوئے بوسہ دیا، اور یہ ویڈیو جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسی ایک لمحے کی ہے۔ اس کے بعد عشاء کی نماز کے لیے سجدے میں گئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ وہ جنت البقیع میں صحابہ کرام کی قربت میں دفن ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں عبد الغفور کی موت نصیب کر دی اور ایمان پر خاتمہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان پر ہو۔ پیارے دوستو، آپ لوگ بھی کمنٹس میں آمین لکھ کر ہماری اس دعا کا حصہ بن جائیے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک کسی قیمتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔